قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ولهؤلاء من الآثار ما حدثني نصر بن علي قال حدثني بكار بن عبد الله بن أخي همام قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شر غاسق إذا وقب النجم الغاسق. قلت: وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفلق کی اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں: وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی کہ آپ پناہ پکڑیں اور یہ کہیں کہ قل کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ پکڑتا ہوں جو رب ہے صبح کا، من شر ما خلق، شر مخلوقات سے، تمامی مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب. تو غاسق کا ایک ترجمہ تو یہ تھا کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ اندھیرا چھا جائے، اور ایک ترجمہ غاسق کا یہ بھی آیا تھا کہ اس سے مراد جو ہے اندھیرا نہیں بلکہ سورج ہے. تو اسی طرح اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے فرمایا کہ جو مجھے اس بارے میں آثار ملے ہیں ان میں ایک روایت یہ بھی ملی ہے جو روایت کی گئی ہے ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک نے فرمایا: وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یعنی النجم الغاسق، یعنی وہ تارا ڈوبنے والا، اس سے یعنی پناہ پکڑی گئی. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی اس حدیث کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، یعنی موقوف تو ہو سکتی ہے، کسی صحابی کا قول مبارک بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدیث یعنی جیسے کہ نقل کی گئی ہے کہ ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابی ہریرہ نے روایت کی حضور پاک سے، تو اس کو کہا جاتا ہے مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کوئی بات فرمائیں کہ قال ابی ہریرہ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ حدیث موقوف ہے ابی ہریرہ کا، یعنی ابی ہریرہ صحابی اپنی طرف نسبت کر کے بات کر رہے ہیں لیکن حضور پاک کی طرف اونچا نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معنی یہ ہو گیا کہ مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مفسر نے فرمایا کہ ھذا الحدیث لا یصح رفعہ، کہ اس کا مرفوع ہونا جو ذکر کیا گیا یہ تو درست نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں. کہتے ہیں وقال ابن جریر وقال آخرون ان هو القمر. انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ غاسق سے مراد جو ہے چاند ہے، تو چاند جب ڈوب جائے. اور فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وعمدۃ اصحاب هذا القول ما رواه الامام احمد حدثنا ابو داود النبري بن ابي ذئب بن الحارث بن ابي سلمة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فاراني القمر حين طلع وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق اذا وقب. ورواه الترمذي والنسائي في كتابه التفسير من سننهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح ولفظ تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. ولفظ النسائي: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول الأول وهو آية الليل إذا ولج. هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا به، وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل، فهو يرجع إلى ما قلناه والله تعالى أعلم.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جو سب سے زیادہ قوی اور بہتر قول ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے روایت کیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، حضور پاک نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چاند دکھلایا۔ جب چاند نکلا یعنی جب چاند نکلا تو حضور پاک نے میرا ہاتھ مبارک پکڑ کے باقاعدہ مجھے چاند کی طرف اشارہ کر کے دکھلایا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تعوذی باللہ من شر ھذا الغاسق اذا وقب، حضور نے فرمایا کہ عائشہ اللہ سے پناہ پکڑو اس غاسق سے جب وہ چھپ جائے، یعنی غاسق سے مراد قمر ہے، چاند ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، امام نسائی نے بھی اپنی کتاب التفسیر میں نقل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ایک اور سند بھی ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب سے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حسن صحیح، یعنی ایک سند کے اعتبار سے درجہ حسن کو پہنچتی ہے اور ایک درجے کے اعتبار سے درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، کیونکہ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے کہ وہ حدیثوں کا جب حکم لگاتے ہیں تو کبھی تو فرما دیں گے کہ آدھا حدیث صحیح، بات ختم ہو گئی، کبھی فرما دیں گے کہ آدھا حدیث حسن، بات ختم ہو گئی، کبھی فرما دیں گے کہ آدھا حدیث حسن صحیح، اور کبھی یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ آدھا حدیث حسن صحیح غریب۔ تو اس میں مفسر محدث رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی عادت مبارک ہے، وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ ہر آدمی اپنے مقام میں اور اپنے فن میں اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، کشودہ انداز ہوتا ہے، تحقیق کا بھی اور نقل کا بھی اور ابواب اور تراجم کا بھی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے ماشاءاللہ حدیث مبارک میں، اور اسی طرح آپ کا بہت بڑا مقام ہے نقد میں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا احادیث مبارک کو صرف جمع کرنے والے، اور بعض محدثین کرام وہ ہیں جنہوں نے نقد کا کام کیا ہے، یعنی کسی صحابی پہ رضوان اللہ عنہ کا قول ہے تو علیحدہ کیا، اگر کسی راوی پہ جرح ہے تو اس پہ باقاعدہ جرح کی، تو اس میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں بڑی عظمت بخشی ہے فن میں، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو ایک بڑا یعنی عجیب جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جس گھر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو سنن ترمذی، صحیح ترمذی جو آپ نے جمع فرمائی ہے، تو فرماتی ہیں کہ ایسے ہے کہ گویا اللہ کا نبی کلام کر رہا ہے، یعنی کیا مانا ہے، کیونکہ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے تو حدیث جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو جب آدمی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو گویا اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب آدمی حدیث رسول پاک پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کے نبی سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ آپ کا کلام مبارک جو پڑھ رہا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یعنی ایسا مجموعہ جمع فرما دیا ہے کہ جس کے اندر پوری یہ زندگی کے تمام حاجات کا احاطہ موجود ہے، تو گویا کہ آدمی اگر اس کے مطالعے میں مصروف ہے تو ایسا سمجھے کہ جیسے اللہ کے نبی کلام فرما رہے ہیں، جیسے کہ حضور پاک کی زندگی میں حضور کا انکار جو ہے کفر تک چلا جاتا تھا، اسی طرح اگر آج بھی کوئی حضور کے صحیح ثابت اور متواتر حدیث مبارک یا فرمان کا انکار کرے تو وہ بھی کفر تک چلا جائے گا، کیونکہ حضور ہی کا فرمان ہے۔ اس لیے بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی عظمت بخشی ہے، اور آپ کا حافظہ بھی دنیا میں ماشاءاللہ بڑا ضرب المثل تھا، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے حافظے سے نوازا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ جو ہے وہ دنیا میں ضرب المثل ہے، اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا حافظہ عطا فرمایا۔ آپ ہی کی زندگی مبارک کا ایک واقعہ محدثین نے نقل فرمایا ہے کہ آخری عمر مبارک میں آپ نابینا ہو گئے تھے، آپ کی آنکھیں مبارک چلی گئی، اور یہ اللہ کے امتحان ہوتے ہیں، بلکہ حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ آخری عمر میں جس آدمی کی آنکھیں چلی جائیں یعنی نابینا ہو جائے اور وہ اس پہ صبر کرے تو گویا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں،
کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پہ کچھ تکلیفیں بھیج کے ان کے درجات کو بلند فرما دیتے. تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جبکہ آپ نابینا ہو چکے تھے تو آپ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک اونٹنی پہ سوار تھے اور ایک سفر فرما رہے تھے. تو ایک جگہ جب سڑک سے آپ کا گزر ہوا تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی گردن جھکا دی. تو شاگرد نے دیکھا، اس نے سمجھا شاید حضرت کو کوئی نیند مبارک آ گئی یا تکلیف ہے، تو نے کہا حضرت خیریت تو ہے؟ آپ نے فوراً گردن مبارک جھکا دیا. میں تو ڈر گیا. تو آپ نے فرمایا کہ آج سے اتنی عرصہ گزرا ہے کہ میں اسی سڑک سے گزرا تھا، اسی سڑک سے گزرا تھا اور اس جگہ ایک درخت تھا بیری کا، تو اس میں میری پگڑی الجھ گئی تھی. تو وہی جگہ چونکہ مجھے یاد آ گئی تو میں نے گردن نیچے کر دی کہ کہیں وہ درخت پھر میری پگڑی میں نہ الجھ جائے. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت یہاں تو کوئی بیری کا درخت نہیں ہے، سڑک ہے، بالکل چٹیل میدان ہے، صاف ہے، کوئی نشان نہیں. اب فرمایا پھر سواری روک دو اور ادھر قریب میں جا کے پتہ کرو کوئی بستی ہے. اس نے کہا جی بستی تو نظر آ رہی ہے. فرمایا وہاں کوئی بوڑھا آدمی تلاش کرو اور اس سے تحقیق کرو، میں یہیں بیٹھا ہوں کہ بھی اس جگہ پہلے کوئی درخت تھا، تحقیق کرو تاکہ تسلی ہو جائے. اگر یہ درخت نہیں تھا اور میں بھول گیا ہوں تو آئندہ پھر میں حضور کی حدیث روایت کرنی بند کر دوں، تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا. اتنی احتیاط تھی ان لوگوں کو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو وہ شاگرد بیچارہ دوڑا گیا، ادھر تلاش کیا، بوڑھے آدمی تلاش کیے، پرانے زمانے کے لوگ تلاش کیے. انہوں نے کہا کہ بالکل یہاں بیری کا درخت تھا، اور کچھ آدمی آئے، انہوں نے آ کر نشان لگایا کہ اس جگہ وہ بیری کا درخت تھا، اسی جگہ وہ درخت تھا. اور امام ترمذی رحمہ اللہ ٹھیک فرما رہے ہیں یہ جب سڑک بنی ہے اور راستے بنے ہیں تو اس درخت کو کاٹ دیا گیا ہے، ورنہ آپ کا فرمان جو ہے وہ درست ہے. تو فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے حافظے کو باقی رکھا اور ابھی مجھے حضور پاک کی حدیث کی خدمت سے محروم نہیں فرمایا. تو اتنا بڑا حافظہ مبارک تھا آپ کا، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی. اور اس کی وجوہات جو تھی نا جی وہ دراصل یہ تھی، یاد رکھیں کہ آج طالب کو صبح کا سبق شام کو یاد نہیں ہوتا، شام کا سبق جو ہے وہ صبح کو یاد نہیں ہوتا، بلکہ 2 دن اگر کوئی چھٹی آ جائے تو طالب کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے سبق کہاں چھوڑا تھا اور کہاں سے ہم نے پڑھا. اس کی وجہ یہ ہے جیسے کہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی واوصانی الی ترک المعاصی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے امام وکیع کو جا کر شکایت کی کہ حضرت میرا حافظہ درست نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں کوئی چیز بتلائیں کہ میرا حافظہ ٹھیک ہو جائے. آپ نے فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دو، پاک زندگی اختیار کر دو، حافظہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. تو جب تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر حافظہ کیسے برقرار ہے؟ تو پہلے دور میں اصل وجہ ان کے حافظے کی یہ ہوتی تھی کہ ان لوگوں کی زندگی جو تھی وہ پرہیزگاری اور تقوی اور زہد پر تھی، عقل حلال تھا، صدق مقال تھا، اور زندگی میں کبھی گناہ کے بارے میں انہوں نے کوئی خیال ہی نہیں کیا تھا. اس لیے اس پاکیزہ زندگی کے پھر یہ اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو حافظ عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انشراح صدر نصیب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاکیزگی کی بنا پر ان کے علوم کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں. وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں کوئی مال مشتبہ جو ہے نا وہ اگر کسی مال میں تھوڑا شبہ بھی ہو گیا ہے تو وہ کہیں ہمارے اندر نہ چلا جائے، اتنی احتیاط فرماتے تھے. جتنے ائمہ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، یہ تمام کا اگر آپ علوم اٹھا کے دیکھیں آخر کوئی بات تو نہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قید خانے میں بیٹھے ہوں اور قرآن کی تفسیر لکھ ڈالیں. یعنی نہ وہاں کوئی کتاب ہے، نہ وہاں آپ کے پاس کوئی مراجع ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ذرائع ہیں کہ آپ تحقیق کریں، کوئی مسئلہ دیکھ لیں. نہیں، بس دماغ میں اللہ نے جو علم بھرا تھا وہی بیٹھے بیٹھے تفسیر قرآن مکمل کر ڈالا. اسی طرح آپ نے نہیں دیکھا آخری دور میں ابھی جس کا اردو ترجمہ چھپا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے یہ ترجمہ کہاں لکھا تھا؟ باجدہ کی جیب میں بیٹھے ہوئے، نہ کوئی کتابیں تھیں، نہ کوئی مراجع تھے.
نہ آپ کے سامنے کوئی تفاسیر تھی، بس وقت خالی مل گیا جیل میں بیٹھنے کا، اللہ کے قرآن کا ترجمہ لکھ دیا، اور اللہ نے اخلاص کی اس برکت کو منظور فرمایا کہ آج کتنا زمانہ گزر گیا اس واقعے کو، لیکن آج بھی وہ ترجمہ جو ہے ایک نایاب اور نادر چیز ہے۔ تو اس لیے اصل وجہ جو ہے نا جی، ہمارے معاملات ایسے الجھ گئے ہیں کہ ہمارا کھانا مشکوک ہے، لباس ہمارا مشتبہ ہے، اور زبان سے سارا دن ہم جھوٹ، غیبت اور گیلا اور فتنہ اور جھگڑا اور گالی اور گلوچ، اور پھر گھر کے معاملات، گھریلو معاملات وہ اتنے الجھ گئے ہیں کہ دماغ کیسے کام کرے، تو کیسے وہ حافظے برقرار رہ سکتے ہیں۔ اس لیے بہرحال ان محدثین کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں کہ آج ان کی روشنی میں ہم لوگ جو ہے تھوڑا بہت دین سیکھ رہے ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں کچھ تھوڑا بہت سبق جو ہے وہ مل جاتا ہے، ورنہ آج کل تو یہ باتیں جو ہے بڑی مشکل ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، تو اس میں فرمایا حسن صحیح، تو کیا مانا؟ ورنہ عام آدمی کو، طالب کو مغالطہ لگتا ہے کہ بھی اگر حدیث حسن ہے تو صحیح نہیں، اگر صحیح ہے تو پھر حسن کا کیا مانا؟ تو اس لیے حسن صحیح کا کیا مانا؟ اس لیے لمبی چوڑی بات میں نے صرف اسی لیے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھائی ایک حدیث اگر صحیح ہے تو پھر حسن کا کیا مانا ہوا، اور اگر ایک صحیح حدیث پہنچی ہی حسن کے درجے کو ہے تو صحیح کیسے ہو گئی؟ تو دونوں لفظ اکٹھے ایک حدیث پر لگا دیے گئے۔ اصل میں اشارہ ہوتا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہ اس حدیث کے طرق متعدد ہیں، یعنی ایک سند سے تو یہ درجہ حسیت کو پہنچ گئی ہے، اور دوسرے سند سے حسن کے درجے کو پہنچی ہے، لیکن سیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکی۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما دیتے کہ بھئی یوں سمجھ لو کہ اس کے دو سندیں ہیں، ایک سند سے تو ماشاءاللہ یہ سیت کے درجے پہ پہنچ گئی، اور ایک درجے سے یہ حسن کے درجے پہ پہنچ گئی، کیونکہ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک انداز مبارک ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا اپنی کتاب میں وہ اس راوی سے حدیث مبارک لیتے ہیں جس راوی سے کسی اور محدث نے نہ لیا ہو، یعنی پہلے اگر ایک حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری لے چکے ہیں تو اس کو امام ترمذی نہیں نقل کرتے، اس لیے کہ بھی وہ تو پہلے ایک محدث نقل کر چکا ہے اپنی کتاب میں۔ اسی طرح اگر ایک حدیث کو امام مسلم نے عن ابی سلمہ سے لیا ہے تو اس کو بھی امام ترمذی نہیں لیں گے، کہیں گے وہ تو حدیث موجود ہے، وہ سند تو موجود ہے، اس پہ تو امام مسلم تحقیق فرما چکے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحقیق فرما چکے، تو وہ پھر وہ سند ڈھونڈتے ہیں کہ کسی ایسی سند مجھے مل جائے جو اس کو پہلے محدثین نے نہ لیا، اس کو لے کر اس کی تحقیق کر کے پھر اسی بات میں آگے بتلا دیتے ہیں، وہ بھی باب ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں نے تو یہ حدیث نقل کی ہے مثلا ابی ہریرہ، لیکن اسی باب میں ایک حدیث ابی سلمہ سے بھی موجود ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی موجود ہے، عبداللہ ابن عمر سے بھی موجود ہے، عمرو بن العاص سے بھی موجود ہے۔ اچھا وہ کہاں موجود ہے یہ طالب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تم ڈھونڈو کہ وہ کہاں ہے۔ یہ اس کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت مبارک ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں وہ فی الباب عن ابن عمر وفی الباب عن عمرو بن العاص عن جابر بن عبداللہ عن عائشہ عن ام سلمہ عن زینب، تو اشارہ کر دیا کہ اس حدیث کو بی بی عائشہ نے بھی روایت کیا، بی بی زینب نے بھی روایت کیا، ابی سلمہ نے بھی روایت کیا، عبداللہ ابن عمر نے بھی روایت کیا، عبداللہ ابن عمر نے بھی روایت کی، لیکن وہ روایت کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو پھر یہ شاگرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ تخریج کرے، پھر وہ تمام سیاستہ کو ڈھونڈے گا، پھر وہ کہے گا ہاں ابی ہریرہ اخرجہ البخاری، فلاں اخرجہ امام مسلم، فلاں اخرجہ امام احمد، تو پھر یہ کام ہوتا ہے، پھر جا کے حدیث سمجھ آتی ہے کہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ حدیث کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی دو لفظ پڑھ لے اور ماشاءاللہ جو مرضی ہے فتوے دے سب۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور ہر آدمی کا اپنا انداز ہے، امام بخاری کا اپنا انداز، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ترجمۃ الباب منعقد کر دیں گے اور آگے جو حدیث لکھیں گے اس کا ترجمۃ الباب سے کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا،
تو اب وہ اسی بات میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اب پڑھنے والے کا کام ہے نا کہ وہ محنت کرے کہ میں نے ترجمۃ الباب تو یہ نقل کیا ہے اور اس میں حدیث میں نے یہ نقل کی ہے، کیوں نقل کی، اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے آخر کیا تعلق ہے، اس کو تلاش کرے، محنت کرے، پڑھے۔ تو یہ فن جو ہے پھر محدثین اور ان علماء کا ہوتا ہے جن کو اللہ نے پھر پڑھنے پڑھانے کا تجربہ عطا فرمایا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہاں اس مقام پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ تھی، کیونکہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرز کو پہلے سمجھتے ہیں۔ تو جو آدمی امام بخاری کے طرز کو ہی نہیں سمجھے گا، بخاری کا ترجمہ اردو کا لے لو اور کہو کہ ماشاءاللہ میں بھی بڑا محدث ہو گیا ہوں، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، اور یعنی انسان پستا ہے ہنا کو جتنا رگڑو گے نا اتنا رنگ لائے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور اتنے ہزاروں سال محنتیں کرنے کے بعد جا کر اساتذہ فن جو ہیں وہ اس بات کو پھر جا کے پہنچتے ہیں کہ امام بخاری کا انداز بیان کیا ہے، آپ کا انداز ابواب اور تراجم کیا ہے، اور اسی طرح ابھی پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا انداز ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا انداز۔ یہ بڑا ایک مشکل فن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، اور جن علماء کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے ان علماء کی اللہ ہمیں صحبت نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے علم کا فیض لینے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما دے۔ یہ بڑی گھٹیا بات ہوتی ہے کہ دو حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیا اور پھر شروع ہو گئے ائمہ کے خلاف باتیں کرنے، اور فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا۔ اللہ کے بندے ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگوں پر جو علم کے پہاڑ اور روشنیوں کے جبال تھے ان کے بارے میں ہم زبان کھولیں یا بات کریں۔ ہم تو آج کے موجودہ ایک عالم کے سامنے بھی بات نہیں کر سکتے، یہ جائے کہ جن کا زمانہ اقرب ہو الی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے امام ترمذی نے وضاحت کر دی کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح۔ اچھا، اب یہ حدیث صحیح آ گئی، اس میں آ گیا غاسق بمعنی چاند، کہ پناہ پکڑیں اس سے جب وہ ڈوبے، اذا وقف کا معنی جب وہ ڈوبے، کیونکہ طلوع ہونے کے وقت میں تو حضور نے دکھلایا اور پھر حکم فرمایا بی بی صحابہ کو کہ پناہ پکڑو۔ اچھا، اب جناب فرماتی ہیں کہ وَلَفْظُ النِّسَائی، اب دیکھیں یہ تحقیق کہ امام نسائی نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن ان کے لفظ وہاں جو ہے وہ یوں ہیں کہ تَعَوَّذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا وَهَذَا الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ۔ اب دیکھیں کتنا احتیاط ہے کہ پہلی حدیث میں کیا تھا کہ تَعَوَّذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ، بس یہاں ہے تَعَوَّذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ، یعنی نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ کے اندر کتنا فرق ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس سے پناہ پکڑو جب یہ ڈوب جائے۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا صاحب القول الاول، مفسر فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو ہم نے پڑھا تھا من شر غاسق اذا وقب، یا اللہ پناہ پکڑتے ہیں اندھیرے سے جب وہ اندھیرا چھا جائے، تو پہلا قول تو یہ تھا نا کہ جب اندھیرا چھا جائے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بات، کیونکہ وَهُوَ آیَةُ اللَّيْلِ إِذَا وَلَجَا، کہ اگر چاند بھی لیں تو جب چاند ڈوبے گا تو یہ بھی تو رات کی علامت ہے، چاند رات میں ہی ہوتا ہے، دن میں تو چاند ہوتا ہی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے کہا ہے کہ النجوم کہ اس سے مراد ہے جب تارے ڈوبیں، تو نے کہا کہ النجوم لا تضیء الا باللیل، کہ تارے بھی تو رات کو روشن ہوں گے اور رات کو ہی ڈوبیں گے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ سارے اقوال اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ جب چاند ڈوبے تو کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا۔ جب تارا ڈوبے کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا۔ تو انہوں نے پہلے قول میں کیا کہا تھا کہ من شر غاسق، کہ ہم پناہ پکڑتے ہیں اندھیرے سے جب اندھیرا چھا جائے، تو یہ سارے قول آپس میں مل گئے۔ اس لیے محدث نے فرمایا کہ یہ دونوں حدیثیں مبارک صحیح بھی ہیں، لیکن وہ پہلے قول کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پہلے قول کو لیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پہلے قول کو ترجیح دی ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ
کہ ہم پناہ پکڑتے ہیں اندھیرے کے شر سے اذا وقت، جب اندھیرا جو ہے وہ چھا جائے اور پھیل جائے اور اندھیرا ہو جائے، کیونکہ اندھیرا جو ہے اس کے اندر پھر تمام ظلمت تو ظلمت ہوتی ہے نا جی، من وجہ بھی اگر دیکھا جائے، یعنی اندھیرا خود ہی ایک بڑی خوفناک چیز ہے، اور پھر اندھیرے کے اندر جتنے مضرات ہیں اور جتنے خطرات ہیں وہ روشنی میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آدمی سفر کرتا ہے تو ہر آدمی کہے گا بھائی رات کو سفر نہ کرو، بھائی رات بھائی صبح کی نماز کے وقت سفر کر لینا، دن ہوگا روشنی ہوگی ذرا آدمی اطمینان سے سفر کرے گا۔ تو رات جو ہے آخر رات ہے، اندھیرا جو ہے وہ آخر اندھیرا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم غور کریں گے تو یہ تمام اقوال مبارک جو ہیں اسی قول اول کی طرف راجع ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ رات کے اندھیرے سے پناہ۔ اور اسی طرح جیسے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا، یاد کریں کہ چونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورت کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ تو پھر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور امام کو سورت پڑھے گا تو آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ اللہ کا کلام میں کیا فرمان ہے اور امام صاحب نے جو سورت پڑھی ہے تو اس میں کیا ارشاد ہے، پھر وہ نماز میں جو لطف ہوتا ہے اور نماز کے اندر جو خشوع ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی طرح ایک آدمی پیچھے کھڑا ہے اسے پتہ تو ہے نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، نماز تو غریب وہ بھی پڑھ لے گا، لیکن اس آدمی کے مقابلے میں جو ایک ایک آیت کو سمجھ رہا کہ اب اللہ کا یہ حکم آیا، 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 اس کی نماز جو ہے وہ تو عجیب ہو۔ اسی طریقے سے جیسے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی آپ کے بارے میں آیا کہ ایک آدمی کے بارے میں کہ فلاں آدمی جو ہے نماز میں بھول جاتا ہے اور میں نے نماز میں کبھی غلطی نہیں کی، یعنی میں نماز جب پڑھتا ہوں الحمدللہ تو میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 رکعتوں کی 3 پڑھ لوں یا 2 رکعتوں کی 3 رکعتیں پڑھ لوں یا بھول جاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مسکرائے، آپ نے فرمایا تو آپ کی نماز رکعتیں گننے کے لیے ہے، آپ کیوں بھولیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نماز ہی تو رکعت گننے کے لیے، ہر رکعت تو گن رہے ہو، اللہ اکبر پہلی ہو گئی، اللہ اکبر اب دوسری ہو گئی، اللہ اکبر اب تیسری ہو گئی، اللہ اکبر چوتھی، یہ کیوں بھولے گا؟ کیونکہ نہ تو قرآن میں تمہارا غور ہے نہ قرآن کے احکام میں تمہارا غور ہے، بھولے گا وہ جو قرآن میں ڈوب گیا ہے، اس پر خشیت طاری ہو گئی، اللہ کی عذاب کی آیت آئی ڈر گیا، بھول جائے گا، اللہ کی رحمت کی آیت آئی تو فرحت میں دل آ گیا، خوش ہو گیا، بھول جائے گا۔ لیکن تم تو رکعتیں گن رہے ہو، تم کو کہاں بھولو بھائی؟ ہم نے فرمایا تمہاری نماز تو رکعتیں گننے کا نام ہے، تمہاری نماز کوئی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر بھولنے میں کوئی کمی ہوتی شان میں تو پھر اللہ کا نبی نہ بھولتا، اللہ کے پیغمبر جب نماز میں بھول گئے تو بھول جانا جو ہے نماز میں یہ تو الٹا خشوع اور خضوع کی علامت ہوتی ہے۔ ہاں ایک بھولنا وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہمارا بھولنا ہے، یہ تو اللہ بچائے۔ ہم تو یعنی عشاء پڑھ رہے ہوں تو خیال ہوتا ہے ظہر پڑھ رہے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے عشاء کی نماز میں دل میں خیال ہوتا ہے کہ شاید ظہر پڑھ رہے ہیں، یعنی رات کے اندھیرے اور دن کا بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ بھئی یہ عشاء کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا اور جنازہ پڑھ رہے ہو تو کوئی پتہ نہیں عید پڑھ رہے ہیں یا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ کہ اب پہلی تکبیر ہے یا دوسری تکبیر ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمارے حال پہ رحم فرما دے، کیونکہ ہمارے قلوب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے حالات یہ معلوم ہوتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں، ہمارے دلوں پر سیاہیاں آ گئی ہیں اور حق بات جو ہے وہ داخل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا جی جیسے ناخن پہ پالش لگا دو، اوپر کتنا پانی بہاتے رہو پانی اندر تو نہیں جائے، اسی طرح اگر ہمارے دلوں پر کوئی غطا آ جائے، ہمارے دلوں پہ کوئی زنگ لگ جائے، ہمارے آپ دیکھا نہیں ہے کہ کبھی تھوڑا سا آدمی معمولی زخم ہو نا تو اوپر کریم لگا دیتے ہیں یا تیل لگا دیتے ہیں کہ پانی اوپر سے بہ جائے اندر اثر نہ کرے، ہمارا بھی اب یہی حال ہو گیا ہے، قرآن ادھر سے آتا ہے اور ادھر سے نکل جاتا ہے، کوئی اثر نہیں۔ ہمارے یہاں صرف یہ بات رہ گئی ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں اور نام کا
کا ہی اسلام ہے اور نام کی ہی نمازیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی دعا کرو آنے والی نسلوں پہ رحم فرمائے. جب ہمارا یہ حال ہے تو آگے ہماری نسلوں کا کیا حال ہے؟ اس لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں کو پھر اپنے دین کی طرف لوٹا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت پیدا فرمائے. یعنی اندازہ فرمائیں یہ تو ابھی چند دنوں کا واقعہ ہے کہ پہلے تو ہم نے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا نا جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ تیر لگ گیا تو وہ نکل نہیں رہا تھا تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کا وقت ہوا آپ نے نماز شروع کی تو جبرا بڑا سمجھدار تھا وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. یوں ہی حضرت نماز میں مشغول ہوئے تو اسے تیر نکال دی. تو لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا اب حضرت علی اللہ کے خوف میں ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں خدا کے دروازے کے آگے معلوم ہوتے ہیں ان کا بدن پگھل گیا. اس لیے ڈر کے مارے خدا کی خشیت سے وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بدن پانی ہو گیا. اس لیے میں نے نکال دیا. آپ کو تکلیف نہیں ہوئی ویسے بڑی تکلیف ہو رہی. اور اسی طرح اگلے دن میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ ان کا بھی آپریشن ہونا تھا. وہ اسی صدی کے بزرگ تھے. ان کا بھی کوئی پاؤں کا آپریشن تھا. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اس کا طریقہ یہ ہو کہ آپ کو ہم پہلے بے ہوش کریں گے. ہم آپ کو فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فائدہ یہ ہے کہ آپ کو درد نہیں ہوگا بس اور تو کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے کہا آپریشن کے لیے تو بے ہوش ہونا ضروری نہیں. انہوں نے کہا جی آپریشن کے لیے تو ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو آرام ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا بدن ہلے گا نہیں آپ بے ہوش ہوں گے تو ہم ذرا آرام سے اپنا کام کر لیں گے اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. نے فرمایا میں زندگی میں کبھی نشے کی چیز استعمال نہیں کی تو میں ڈرتا ہوں کہ مرنے کے وقت میرے اندر نشہ ہو اور میں خدا کے دربار میں پیش ہو جاؤں. پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اسی آپریشن میں تو نشے کی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو نے کہا حضرت پھر تو بڑی تکلیف ہے. میں کوئی تکلیف نہیں میں نماز شروع کرتا ہوں آپ آپریشن شروع کریں. انہوں نے نماز شروع کی اور ٹانگ پھیلا کے بیٹھ گیا. ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا فارغ ہو گیا پتہ ہی کوئی. تو ڈاکٹروں نے رپورٹ لکھی اپنی کہ پورے اس عمل میں بدن ہلا بھی نہیں. یعنی اللہ کے ذکر میں اتنی کھو گئے تھے وہ اللہ کے ڈر میں کہ اپنا پاؤں ہلایا بھی نہیں. حالانکہ ہم کاٹ رہے ہیں اور اندر باقاعدہ یعنی کپاس ڈال کے گند نکال رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں اور پھر پٹیاں اندر ٹھونس رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ مذاق تو نہیں ہوتی نا کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. لیکن حضرت نے کوئی پرواہ نہیں فرمایا. جب نماز کا اپنی عادت کے مطابق انہوں نے رکوع کیا عادت کے مطابق انہوں نے بیٹھے بیٹھے سجود کیا. اس کے بعد فارغ ہوئے تو پوچھا کہ ہاں کیا ہوا آپریشن کا؟ انہوں نے کہا جی حضرت وہ ہو گیا. اچھا الحمدللہ اللہ نے آسان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مشکل جو تھی وہ حل فرما دی. اللہ کا بڑا بڑا شکر. تو ایسے بھی لوگ ہیں اور خود آپ اندازہ کریں آپ کو کانٹا لگے نماز میں میرے خیال میں اگلے جو صف والے ان کی بھی نماز توڑ ڈالے. اچھل کے جو پڑے گا اگلی صف والوں کو بھی انشاءاللہ اکھاڑ ڈالے کہ کوئی بلا آ گئی جیسے کسی. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارک پڑھا رہے تھے. چہرے پہ رنگ آیا اور تبدیل ہو گیا اور پڑھاتے رہے اور پھر رنگ آیا اور ایسے یعنی ایک دفعہ آئے رنگ اور بدل جائے. حدیث اسی طرح جاری سبق جاری. کوئی ایک لفظ نہیں ٹوٹا کہیں سے. جب حدیث مبارک ختم ہو گئی تو فرمایا کہ بھئی ذرا میری پشت کو ذرا کپڑا اٹھا کے دیکھو کہ کسی چیز نے کاٹا ہے. تو دیکھا بچھو 7 دفعہ کاٹ چکا اور بچھو بھی پہاڑی علاقے کا. امام مالک تو مدینہ شریف میں درس دیتے ہوں گے. امام مالک تو امام سے دارالہجرہ کے مدینہ پاک کے امام. تو وہ جناب پہاڑی بچھو اتنے بڑے بڑے بچھو ہوتے ہیں سیاہ اللہ معاف فرمائے. تو 7 دفعہ ڈنگ اور 7 نشان باقاعدہ موجود. تو ہمارا طالبوں نے طلباء نے عرض کیا حضرت آپ نے فرمانے لگے مجھے حیا آتی تھی کہ رسول پاک کی حدیث پڑھاتے ہوئے ادھر ادھر ہو جاؤں مجھے شرم. یہ لوگ تھے جن کو حدیث کا پتہ تھا میرے بھائی. آج جو اللہ معاف کرے کاؤ بوائے ہیں اور حدیثیں بغل میں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بڑے محدث ہیں ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ پاک ہمیں بھی ادب نصیب فرما. ہمیں حضور کی حدیث کا کوئی کروڑواں حصہ ادب کا مل جائے تو سب جو نجات ہو جائے
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یعنی یہ مقام ادب ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اپنے والد صاحب کو دیکھا رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ صبح کی نماز کے بعد مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد والد صاحب ترجمہ پڑھاتے، ترجمے کے بعد فوراً بخاری شریف کا درس شروع ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جو سبق آتے گئے، یعنی صبح کی نماز کے بعد ٹھیک 12 بجے درس ختم ہوتا تھا۔ تو جس حالت میں بیٹھے ہیں 12 بجے تک نہیں بدلے، یعنی ایسے بیٹھ گئے تو بس بیٹھ ختم۔ پھر 12 بجے اٹھے ہیں، پھر اٹھ کے سر پہ روٹیاں رکھی، طلباء کو جمع کیا، طلباء کے ساتھ بیٹھ کے روٹیاں کھائی، اور اس کے بعد تھوڑا سا نیند کی۔ وہاں تو نماز ظہر کی 2 بجے ہوتی ہے تقریباً، تو یہ پرانے وقت کی بچپن کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ اپنے ملک میں تھے، اپنے مدرسے میں تھے، تو ظہر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اپنی ایک چھوٹی لکڑی ہاتھ میں لی اور چلے گئے بکریاں چرانے کے لیے، اور باغ میں اور زمینوں میں اور کھیتوں میں، اور مغرب تک وہاں کام بھی کرتے رہے، اور کوئی آیا طالب مسئلہ پوچھ گیا تو پوچھتا بھی رہا، اور اپنے شام کو واپس آ گئے، پھر مغرب پڑھائی، مغرب کے بعد مطالعہ، تمام طالب بیٹھ گئے، ایک لیمپ جل رہا ہے، بجلی تو تھی نہیں، بتی کھیتی تو ہوتی نہیں تھی، ایک لیمپ جلا کے درمیان میں رکھ دیتے تھے، 50 طالب علم کتابیں لے کے بیٹھے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد سو گئے، صبح پھر سبق شروع۔ تو یہ اس طرح تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس دور میں، یعنی وہ کوئی صدیوں کی بات نہیں، 30 سال 40 سال پہلے کی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور پاک کا بھی ادب نصیب فرمائے، حضور پاک کی حدیث مبارک کا بھی ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن اور تفسیر کا بھی ادب نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رجال حق اور رجال دین جو ہیں ان کا بھی ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بے ادب اور گستاخ نہ بنائے اپنی رحمتوں سے۔ تو اب جناب فرماتی ہیں کہ بہرحال وہی پہلا قول جو ہے وہ راجح ہو گیا بس۔ وقوله تبارک و تعالی من شر النفاثات فی العقد، اب یاد رکھیں نفاثات، نفاثات کہتے ہیں پھونک مارنا، پھونک مار، اب نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی میں پناہ پکڑتا ہوں ان پھونک مارنے والیوں کی جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں۔ عقد کہتے ہیں، عقد مانا گرا، عقد کا مانا یہ دیکھیں نا مثلا یہ دھاگا ہے تو دھاگے پہ کچھ پڑتے ہیں اور پھر یوں گرا لگا دیں، اس کو کہتے ہیں گرا، یہ بھی گرا لگے کر پھر پڑا، پھر ایک اور گرا لگا دی، پھر پڑا، پھر ایک اور گرا لگا دی، اس طرح یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جادوگر قسم کے لوگ یا ایسے لوگ، یہ ان کا فن ہے، وہ جانتے ہیں، اور پھر ان کے مختلف ہو بھی دھاگا بھی سیاہ ہو، اور کبھی کہیں گے کہ نہیں نہیں دھاگا سرخ ہو، کبھی کہیں گے نہیں جناب 7 رنگ کے دھاگے ہوں، اور ہوں بھی ریشم کے دھاگے، اور عجیب عجیب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا پہلے تو یہ کام کرتے تھے نا جو جادوگر ہوتے تھے، گندے لوگ ہوتے تھے، اب تو اللہ معاف فرمائے، اب تو جو ہمارے ہاں پیروں کی ایک کھیپ بنی ہے نا جی، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، انہوں نے بھی ایسے کام شروع کر دیے ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ تعویذ جناب لکھنا ہے، اس نے کہا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، حضرت مہربانی کریں، وہ انہوں نے کہا جی کیا مہربانی کریں، بڑا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا جی حضرت مہربانی کریں، اب سفارشیں آ رہی ہیں، منتیں ہو رہی ہیں، اور صاحب الغرض آدمی تو دیوانہ ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، وہ بیچارہ پاؤں پہ پڑا جی حضرت مہربانی کریں، کہا یار کیا مہربانی کریں، یہ تعویذ بڑا مشکل ہے، ہمیں موکلوں کو بھی کھلانا پڑتا ہے، ان کو باقاعدہ خوراک دینی ہوتی ہے، اور پھر اس تعویذ لکھنے کے لیے عود جلانا پڑتا ہے، عود لوبان کی خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پھر مسک اور زعفران اور عنبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم غریب آدمی ہو، کہاں تم 10-20 ہزار روپے خرچ کر سکتے ہو؟ مانا ہوتا ہے کہ سامی موٹی ہے کہ نہیں ہے، اصل میں وہ جانچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کے اندر خون کتنا ہے، کتنا خون ہم نے جوڑ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت 10-12 ہزار کی تو میری ہمت نہیں ہے، میں 5-6 ہزار کر لوں گا۔ تو کہا اچھا پھر کوشش کریں گے جب ہمت کریں، ہے تو بڑا مشکل ہے، لیکن چلو دیکھیں گے، شاید کچھ ہمارے گھر میں بھی بچا ہوا ہو، کچھ ہم اپنی طرف سے لگا لیں گے، کچھ تم لے آنا۔
تو ہم تو بھی کچھ کھاتے نہیں، ہم تو حرام سمجھتے ہیں مزدوری لینا، ہم تو تمہارا علاج کر رہے ہیں، بس تم ہمارے مریض جو ہو، لیکن اب خرچ جو ہوتا ہے اس کا کیا کریں؟ زعفران اس کے لیے استعمال ہوگا اور عنبر ہوگا اور مشک ہوگا خالص، اور 3000 ریال کا تولہ ہے مشک، اگر ایک تولہ بھی ہم لیں گے 3000 ریال ہے، اور پھر اس کے لیے جب میں لکھنے بیٹھوں گا تو مجھے عود جلانا پڑے گا، اور عود جو ہے ماشاءاللہ 1600 ریال کا ایک تولہ آئے گا، تو اس لیے بھائی میں نے کیا کرنا ہے، اور یہ میں نہ کروں تو پھر مجھے جن خود مار ڈالیں گے، تمہارا طویل میں کیسے لکھوں؟ انہوں نے کہا بھائی حضرت تو اتنی مصیبتوں میں پڑھ کے میرے لیے محنت کریں، اور نے کہا اور ایک بات یاد رکھنا، ایک 3 بکرے بھی تلاش کریں لیکن بالکل کالے رنگ کے، کالے رنگ کے 3 بکرے اور 3 مرغ، وہ بھی کالے رنگ کے ہوں، کیونکہ وہ ہم نے صدقہ کر کے پہلے ان کو کھلانا ہوتا ہے، کھلائیں نہیں تو کہیں ہمیں بھی لوگ مار ڈالیں۔ نہ کہا جی حضرت ٹھیک ہے، اب 5000 کا ایک نسخہ وہ ہو گیا، 3 بکرے ہو گئے، 3 مرغے وہ کتنے کے ہو گئے؟ تو مریض تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ، جب اس کا کھانا ہی خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس کو جو پہلے بیماری تھی وہ تو بیماری گئی، اس کو تو اب قبضے کی بیماری شروع ہو گئی، اس کا باپ ٹھیک ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اچھا، اور اس کے بعد بھی کہہ دیں گے ماشاءاللہ کہ دیکھو یاد رکھنا، یہ جو ہم نے تعویذ تم کو دیا ہے نا، اب تم نے 41 دن تک گوشت نہیں کھانا، کوئی ماس والی چیز نہیں کھانا، اور جس دیگچی میں گوشت پکا ہو اس دیگچی میں بھی تمہارا سالن نہ پکے، سبزی پہ گزارا کرنا ہے، اور جو کی روٹی کھانی ہے، اور فلاں کرنا ہے، اور یہ بڑی احتیاط، اس میں غلطی کی پھر مجھے نہ کہنا کہ تعویذ نے اثر نہیں کیا۔ اب انسان ہے 41 دن میں کہیں نہ کہیں بھول کے کوئی بوٹی کو ہاتھ کہتے ہیں ہاں جی کام میرا حضرت مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے بوٹی کھا لی، آپ کا قصور نہیں، آپ تو کامل پیر ہیں، میرا ہی قصور ہے کہ میں نے پہلے اپنا 10,000 کا پنڈا کروایا پھر میں بوٹی بھی کھا، دونوں غلطیاں میری ہیں، آپ تو سچے بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا یعنی ایسی شرط لگا دیں گے کہ بھی وہاں جا کے کھڑے ہو جانا دریا پر، اور پھر 20 قدم الٹے پاؤں چلنا ہے، اور خبردار تمہاری آنکھ نہ کھلے، اگر آنکھ یوں پھڑک گئی نا بس تعویذ کا اثر نہیں۔ اچھا تمہارا تعویذ ہے، آنکھ میری پھڑکی ہے، تعویذ تمہارا چٹ ہوگی، عجیب تمہارا تعویذ۔ یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، ان سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فریب کاروں سے محفوظ فرمائے۔ سب سے بڑے عصمت کے دشمن یہی لوگ، سب سے بڑے مال کے دشمن یہی لوگ ہیں، اور سب سے بڑی بات ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ لوگ ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور لوگوں کو ایمان سے باہر نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے بچائے۔ تو اب نفاثات کا لفظ کیوں آیا یاد رکھو، اس کی 2 توجیہ کی ہے محدثین نے، مفسرین نے۔ ایک تو یہ آیا کہ بھئی اکثر جادو جو ہے وہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں، یعنی عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ نہ، کیونکہ میرے مدنی سرکار پر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پہ جو جادو کیا تھا وہ لبید بن العاصم کی لڑکیوں نے کیا تھا، اس لیے قرآن میں بھی وہ صیغہ استعمال کیا گیا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ یا اللہ ہمیں ان پھونک مارنے والیوں کی شر سے بچانا جو گروہوں پہ پھونک مارتی ہیں، اس لیے نفاثات مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اور بعد میں فرمایا نہیں، نفاثات سے مراد ہے نفوس، تو نفوس کا اگر ہم معنی لے لیں تو پھر مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئی، یعنی ان نفوس سے اللہ ان کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما جو نفوس پھونک مارتے ہیں گروہ پر۔ اب ان میں مرد بھی پھونک مارنے والے ہوتے ہیں، عورتیں بھی پھونک مارنے والی ہوتی ہیں، تو یہ لفظ جو ہے سب کو شامل ہو گیا، کیونکہ زیادہ تر یہ عورتوں میں ہوتا ہے، اس لیے قرآن مقدس نے اس صیغے کو ترجیح عطا فرمائی، فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ نفس کا معنی ہوتا ہے پھونکنا۔ اچھا اسی طرح یاد رکھو ایک لفظ ہے نفخہ، نفخہ ینفخو، نفخہ خا کے ساتھ، ایک لفظ ہے نفثہ، نفثہ کا معنی سا کے ساتھ، دونوں کا معنی جو ہے وہی پھونکنا ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ تھوڑا سا فرق ہے، ایک تو ہے کہ پھونک مارے لیکن لعاب باہر نہ نکلے، اور بعض پھونک مارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کرتے ہیں تھوک بھی ساتھ آتی ہے، تھوک بھی ساتھ آتی ہے، اور وہ بھی یعنی تھوڑی تھوڑی آگے گرتی، اس کو کہتے ہیں نفس، کہ وہ جب
اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے. بہرحال تو دونوں معنوں میں تھوڑا سا ایک لطیف فرق ہے. ایک تو ہے صرف پھونک مارنا، پھونک ہے اس میں کوئی لعاب نہیں. ایک ہے کہ جب پھونکے تو تھوڑی تھوڑی تھوک بھی ساتھ گرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا منتر کے اندر پڑھنے والوں کو سب ایسا کرتے ہیں. سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ خود ماشاءاللہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کی مہربانی ہے. ہاں جی، ہمارے شاگردوں میں بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ہاں بڑے ماشاءاللہ. یہ تو استاد ہے، شاگرد بڑے آگے ہیں. استاد نالائق ہے لیکن شاگردوں میں بڑے بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. کیا بہرحال ایک امید تو ہے ان کی دعا سے اللہ مجھے بھی بخش دے. بس یہ تو ہے نا جی کہ شاید اللہ کو یہ ہمارا نقل بنانا قیامت پہ پسند آ جائے کہ چلو بھئی ایک نقل تو بنا لیتے تھے، قرآن شریف رکھ لیتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے، حرم میں بیٹھ جاتے تھے، میرا نام لیتے تھے، جو نہ کسی بہانے ان کو میں بخش دوں. تو قادر کریم ہے، اس نے تو اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا تو نہیں ڈھونڈتی نا. رحمت حق بہانہ میں جو ہے، بہا نبی جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم سے کچھ معاوضہ نہیں چاہتی. وہ تو بس اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ ہے کہ تم نے نماز پڑھی چلو بخش دیا، حج پڑھا بخش دیا، طواف زیارت کیا بخش دیا، تم نے توبہ کیا بخش دیا، تم رونے لگ گئے فرمایا بخش دیا. بس تم کچھ بہانہ بناؤ تو صحیح. وہ رحمت کا طرف دریا سمندر جو ہے ٹھاٹھے مار رہا، وہ تو بخشنے کے لیے بالکل رحمت عام دام ہے. صرف یہ ہے کہ ہم رحمت کے لیے آگے آئیں تو صحیح. اب دیکھو نا جی، بارش زور سے برس رہی ہو، تم کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ، تم پہ کوئی قطرہ گرے گا؟ حالانکہ بارش زبردست برس رہی ہے، لیکن تم جو کمرہ بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تم پر کہاں سے قطرہ آئے؟ اور اگر تم باہر آؤ گے 2 منٹ میں بھیگ جاؤ. اللہ کی رحمت تو ٹھاٹے مار رہی ہے، لیکن ہم جو باہر کھڑے ہیں ساحل پہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اندر آتے ہی نہیں رحمت. تو رحمت میں اندر آئے تو وہ تو بخشنے کی دیر ہی نہیں. صرف یہ ہے کہ ذرا بہانہ بناؤ، ذرا شکل بناؤ، تھوڑا سا آدمی نے رونے کا اشارہ کیا نہ جاؤ میں نے بخشی. آنسو گرے تو فرمایا 500 سال کے لیے جہنم سے دور کر. صرف آنسو بہ پڑے فرمایا بندہ میرے درد سے رو رہا ہے، جہنم سے دور کر. اور جناب رات کو سویا ہوا ہے، 70 سال زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، بس رو پڑا ہے، کہتے اللہ میاں میری توبہ ہے. فرمایا بندے آؤ میری توبہ تیری منظور ہے، آ جاؤ تمہاری توبہ میں قبول کر. 70 سال کے گناہ ایک لفظ میں ختم. وہی توبہ کرنا کیا یہی ہے نا، یا اللہ میری توبہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ایک لفظ ہی زبان سے کہا ہے. 70 سال گناہ کرتا رہا، ایک دفعہ دل سے لفظ نکلا، اللہ نے فرمایا سارے گناہ معاف، سارے 70 سال کا شرک بھی معاف، کفر بھی معاف، گناہ بھی معاف. تم آؤ تو صحیح میرے راستے پر. آدمی نے وضو کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ دھوئے. میرے مدنی پاک نے فرمایا جتنے ہاتھوں نے آج گناہ کیے تھے وہ دھل گئے. آدمی نے کلی کی، منہ کے دھل گئے. ناک میں پانی دیا، ناک کے دھل گئے. چہرے کو دھویا، چہرے کے دھل گئے. ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کے دھل گئے. سر پہ مسح کیا، سر کے دھل گئے. پاؤں دھویا، پاؤں کے دھل گئے. اب رستہ مسجد کے لیے نکلا، فرمایا ہر قدم پر اس کو 700 نیکیاں لکھو. اور فرمایا اگر فرض پڑھنے جا رہا ہے تو حج کے قدم لکھ دو، اگر سنت کے لیے جا رہا ہے تو عمرے کا قدم لکھ دو. اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے فرمایا گناہوں سے پاک جا رہے ہو باہر. لیکن ہم آئیں تو صحیح رحمت میں، ہم آئیں تو صحیح نا اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنے کے لیے. آگے بھی تو پڑھے نا. ہم تو نعوذ باللہ ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں، ہم تو رحمت کی طرف آ ہی نہیں رہے. تو فرماتے من شر النفاثات فی العقد قال مجاہد وإکرمۃ والحسن وقتادۃ والضحاک یعنی الظواہر. قال مجاہد اذا رقینا ونفثنا فی العقد. حضرت مجاہد اور حضرت اکرمہ اور حضرت حسن اور قتادہ اور ضحاک فرماتی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ جادوگر. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ جب وہ منتر پڑھتے ہیں اور پھر پھونکے مارتے ہیں گروہوں پر، وہ منتر بھی پڑھتے جاتے ہیں اور گرہ بھی لگاتے جاتے ہیں، منتر بھی پڑھتے جاتے ہیں، گرہ بھی لگاتے جاتے ہیں. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن ثور معمر بن طاووس النبي قال ما من شيء اقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد صلى الله عليه وسلم. جب حضور کا نام آئے تو شریف میں غفلت نہ کیا کرے. فقال نعم
قال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم حين سحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحصال من اليهود في رؤوسهم وجعل تدبيرهم في تدبيرهم وفزعهم ولكن مع هذا لم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر بل كفى الله وشفى وعافى. اب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن طاووس نے اپنے والد سے یہ قول نقل کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ سانپ کا اور جنون کا دیوانوں پر جو منتر پڑھتے ہیں اس میں بڑے شرکیہ لفظ ہوتے ہیں، یعنی وہ اقرب ہوتے ہیں شرک کی طرف. عام لوگ اور خاص طور پہ ناگ سانپ وانپ کے یہ ہوتے ہیں نا منتر پڑھنے والے، تو وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کافرانہ لفظ ہوتے ہیں، مشرکانہ لفظ ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث سے مبارک میں آیا کہ ان جبریل جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا اشتکیت یا محمد کہ حضور آپ کو تکلیف ہے. اب پوچھنے کے لیے جبرائیل آ کے بیٹھے. حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے تکلیف ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ پر یہ رقیہ مبارک پڑھا بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک، میں اللہ کے نام سے آپ پہ رقیہ پڑھتا ہوں ہر بیماری سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہے. ومن شر کل حاسد وعین، ہر حسد والے کے حسد سے، ہر بد نظر والے کی بد نظر سے. اللہ یشفیک، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. یہ بڑا چھوٹی سی حدیث مبارک ہے اور چھوٹی سی دعا ہے، یہ یاد کر لیا کریں. ایسا آسان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں لکھ لیں، حدیثوں میں موجود ہے، ابن کثیر میں موجود ہے. یہ جتنی دعائیں آئی ہیں نا قل اللہ احد کے بعد یہ لکھ لیں اور یاد کر لیں. سبحان اللہ، اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ جو ہمیں حضور پاک نے خود دکھلا دیا اور حضور پاک کی بیماری پہ پڑھنے والا جبریل ہو. تو اس کے بعد اس نے کہا جناب اللہ اعلیٰ کا محسن کہتے ہیں کہ شاید یہ آپ کی تکلیف اس وقت تھی جب آپ پر سحر کیا گیا، پھر اللہ پاک نے آپ کو صحت عطا فرمائی، اللہ پاک نے آپ کو شفا عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کے مکر کو ختم کر دیا. اللہ پاک نے یہودیوں کے حاسدین جنہوں نے جادو کیا تھا اور جنہوں نے شر کی تدبیریں کی تھی، اللہ نے ان کو ان کی تدبیروں میں ہلاک کر ڈالا اور اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، شرمندہ کر دیا اور اپنے پاک پیغمبر کو شفا عطا فرما دی. لیکن محسن فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شان دیکھو کہ حضور کو اتنی تکلیف ہوئی لیکن حضور نے ان کو تکلیف نہیں دی. حضور پاک نے کبھی اس جادو کرنے والے کو جھڑ گئی، یعنی حالانکہ حضور پاک کو تو پتہ لگ گیا نا کہ جادو کرنے والا لبید ابن الاسم ہے. تو اگر حضور اس معمولی سا اشارہ بھی کر دے تو اس کی گردن اڑ جاتی. مدینے پاک میں تو اب اسلام کا غلبہ تھا لیکن حضور پاک نے فرمایا میں اپنی جان کا بدلہ لینا نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ تمام بیماروں کو شفا. امام بخاری کے زمانہ تو امام ابو حنیفہ کے بعد ہے. کہ بخاری کے روایت کو کیسے نقل کرتے مجھے تو سمجھ نہیں آیا. آپ کے پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی امام ابو حنیفہ پہلے ہیں، امام بخاری بعد میں. اس کا سوال کا مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے، کون کیا نقل کرتا ہے. اب مثال کے طور پر تم اب ایک حدیث نقل کر رہے ہو تو حدیثیں کس دور میں نقل ہوئی اور تم کس زمانے میں پڑھ رہے ہو؟ تو یہ بات تو آپ مجھے سمجھائیں سوال میں کہ سوال پوچھنے کا مجھے تو سمجھ نہیں آیا. امام بخاری بعد کے زمانے کے لوگ ہیں تو امام ابو حنیفہ نے امام بخاری سے تو کچھ نقل نہیں کیا. امام بخاری تو ان کے شاگرد ہیں رحمت اللہ علیہ. مسجد میں نے عرض کیا تھا بھائی بھیک مانگنا مطلقاً حرام ہے. حضور نے فرمایا کہ جو لوگ تندرست ہیں، مزدوری کرنے کے قابل ہیں لیکن پھر وہ سوال کرتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں، قیامت والے دن جب آئیں گے ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا، چہرے پھٹے ہوئے، تاکہ تمام میدان حشر والوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سوال کرتے ہیں. یعنی جیسے دنیا میں انہوں نے اپنے چہرے کی عزت کو ختم کیا، اللہ قیامت میں بھی ان کو ذلت کے ساتھ کھڑا کرے. کیونکہ اللہ نے چہرہ دیا ہے عزت کے لیے کہ اللہ کے آگے جھکے بندوں کے آگے
کہ جی 1 ریال دے دے 1 ریال دے دو، بندوں کے آگے ذلیل کر رہے ہو نا اس چہرے کو، جس چہرے کو اللہ نے اپنے آگے جھکانے کے لیے بنایا تھا۔ تو سوال سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی معذور ہے، کوئی مستحق ہے، تمہیں یقین ہے کہ مستحق دے سکتے ہو۔ اصحاب صفہ حضور کی مسجد میں رہتے تھے اور غریب تھے، اور وہیں آتے تھے لوگ، ایک رسی باندھ دیتے تھے اور وہی کھجوروں کا گوشہ لٹکا کے چلے جاتے تھے، تو ان کو بہرحال وہی مسجد کے اندر ہی دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح پھر حرم کی مسجد جو ہے یہ تو ماشاءاللہ جہاں تک حد حرم ہے وہاں تک حرم کا حکم ہے۔ تو اب اگر کسی نے غریب کو دینا ہو تو کہاں نکل کے 20 میل باہر جا کر دے ڈھونڈے؟ اس لیے بہرحال اگر کوئی مستحق ہے اور جو مانگنے والا نہ ہو، مانگنے والوں کو نہ دیا کریں، مانگنے والوں کو دینے سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اور مانگتے رہیں، ان کو تو یعنی نہیں دینا چاہیے تاکہ مانگنے سے بچے، اور جو باقی مستحق ہیں ان کو دیا کریں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیا کریں، کیونکہ آدمی کو صحیح پتا ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار یہ غریب ہے، میرا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اب سیلاب زدہ ہے یا کشمیری حضرات ہیں، اسی طریقے سے اور بورسنا ہرسک کے مسلمان ہیں، اسی طرح مجھے افغان کے مسلمان ہیں، یہ لوگ صحیح معنوں میں جو مستحق ہیں ان کی مدد کیا کریں۔ اگر نوٹ پر تصویر ہو تو جیب میں وہاں بالکل نماز ہو جاتی ہے، اس سے تصویر وہ منع ہوتی ہے جو ہم نے عبادت کے لیے یا عظمت کے لیے یا احترام کے لیے رکھی، یہ تو مجبوری ہے۔ مجبوری کے اندر علماء نے تصویروں کی اجازت دی ہے، جیسے نوٹوں پر ہے یا پاسپورٹ پر ہے یا آئیڈینٹی کارڈ پر ہے یا ایسی چیزوں پر ہے، کیونکہ اب لوگوں میں نعوذ باللہ اتنا دھوکہ پھیل گیا ہے کہ لوگ اب بھی فوٹو بدل لیتے ہیں، اگر نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کر ڈالیں، خدا بہتر جانے کہاں سے کہاں تک ہمیں پہنچا دیں۔ اس لیے جب یہ اگر بند کر کے جیب میں ڈالا ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی طرح کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ بند ہے جیب میں، کوئی حرج نہیں ہے، حمام میں بھی جا سکتا ہے۔ تبھی مجھے ایک پتہ چلا، جب حدیث یا کوئی دینی کتاب پڑھتے وقت فا حرف کا نشان آتا ہے اس سے کیا؟ اچھا، یعنی حدیث ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیچے ایک فا کا لفظ لکھا ہوتا ہے، مراد یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے یہ فائدہ ہمیں معلوم ہوا، فائدہ کا خلاصہ ہے۔ جیسے بعض جگہوں پر صرف مثلاً خا لکھ دیتے ہیں، مراد ہوتا ہے امام بخاری نے روایت کی، بعض جگہوں پر سین لکھ دیتے ہیں، مراد ہوتا ہے کہ امام مسلم نے اس کو روایت کی، بعض جگہوں پر تے لکھ دیتے ہیں تو مراد ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کی، بعض جگہ فا لکھ دیتے ہیں، مراد ہوتا ہے کہ فائدہ جو ہمیں اس حدیث مبارک سے حاصل ہوا وہ یہ۔ اگر ہم عرفات سے کوئی آدمی جا کر احرام باندھے 2 رکعت پڑھ کے تو عمرہ ہو جائے، کہاں ہو جائے گا، کیونکہ عرفات بھی حد حرم سے باہر ہے، تو حد حرم سے باہر جا کر اگر کوئی آدمی احرام باندھے گا تو عمرہ ہو جائے، کوئی منع نہیں۔ اچھا جی، ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں حدیم مبارک کے اندر پرنالے مبارک کے نیچے نہیں کھڑا کرنے دیتے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو حضرت یہ آپ کی غلطی ہے، وہ تو بہت اچھا کرتے ہیں، کیونکہ حدیم کا جو پرنالے مبارک کے نیچے کا حصہ ہے یہ کعبہ شریف کے اندر کا حصہ ہے، یہ گویا کہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ تو اگر امام باہر کھڑا ہو اور مقتدی کعبے کے اندر چلا جائے تو سب کی نماز آپ نے برباد کر ڈالی، اسی لیے وہ نکال دیتے ہیں، جب فرض نماز ختم ہو جاتا ہے آپ جا کے پڑھیں، کیونکہ جب امام فرض پڑھا رہا ہے، امام کعبے کے باہر کھڑا ہے، کعبے کے اندر نہیں کھڑا ہے، اگر وہاں چھوڑ دیں تو مقتدی تو اس سے بھی آگے ہو گیا، وہ تو اندر ہو گیا۔ میں شادی شدہ ہوں اور 4 بچوں کا باپ بھی ہوں، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ پر سحر ہے اور اب میں اپنی بیوی کے ساتھ جانے کے قابل نہیں رہا، تو بھائی میں تو یہ چیزیں جانتا نہیں، میں نے تو آپ کو خود اگلے دن بتایا کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے کہا آپ اجازت تو پتہ نہیں ہوگا، اللہ جانے کیا ہے، تو مجھے تو علاج آتا نہیں، مجھے تو صرف یہی آتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ آخری صورتیں جو ہیں پڑھ کے اپنے بدن پر پھیرو، کسی کو پڑھ کے پانی پہ پیو، کسی کو پڑھ کے پانی پہ ڈال کے نہاتے رہو، پیتے رہو زمزم، صبح سویرے اسی نیت کے ساتھ پیٹ بھر کے پیو، انشاءاللہ مجھے تو یقین ہے کہ شفا ہو جائے گی۔
باقی اس قسم کے علاج کرنے والے جو لوگ ہوں ان کو ڈھونڈ لو، مجھے بالکل نہیں آتا، میں بالکل نہیں جانتا اس معاملے میں، اور نہ میں ان چیزوں کا خود قائل ہوں۔ میں تو صرف ایک بات کا قائل ہوں کہ قرآن سے بڑی شفا کوئی، بس اگر آپ کو اس پر کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں میں ٹھیک نہیں ہوتا تو میرے پاس اور ہے وہ انتر منتر والے پھر کوئی ڈھونڈنے ہیں تو ڈھونڈ لو، میں تو مانتا نہیں ہوں، سیدھی سی بات کہ ہمارے کمرے میں ایک آدمی رہتا ہے، ہمیں تاش کھیلنے سے منع کرتا ہے، بڑا برا کام کرتا ہے، ایسے آدمی کو نکالو۔ ہاں اس بیچارے کو کہو یہ کیا بات ہے، تاش کھیلنے میں بڑا فائدہ ہے، ثواب ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ خنزیر کے خون میں ہاتھ ڈالنے کے برابر گناہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اب روکنے والے کا قصور ہے، تمہارا قصور ہے۔ اللہ کی ہدایت ہے، خدا کے بندے شکر کرو کہ تمہارے کمرے میں ایسا بندہ موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے روکتا ہے، اور تم تو اس کی عزت کرو، احترام کرو، بجائے اس کے تم اس پہ ناراض ہو۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہمارے ملک میں بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو شلوار ان کی کر لیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، شلواریں ہمارے ملک میں اب نیچے چلی گئی ہیں نا، پاؤں کے بھی نیچے چلی گئی ہیں، پاؤں سے بھی نیچے۔ بڑے آدمی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدھا پاؤں اس کا شلوار کے اندر ہو اور وہ زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چلے، یہ بڑے آدمیوں کی علامات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اونچا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا عمرے پر، اس نے طائف سے احرام باندھا، اس کی بیوی جو تھی حیض کی حالت میں تھی، اس نے احرام کی نیت نہیں کی اور وہ بیچاری آ گئی۔ بہرحال حیض کی حالت میں نیت کر سکتی تھی، مسئلہ پوچھ لیتے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ عورت حیض کی حالت میں بھی ہو تو غسل کر کے نماز نہ پڑھے اور عمرے کی نیت کر، اور آ کر طواف بھی نہ کرے، صفا بھی نہ کرے، اپنے مکان میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے کپڑے بدل کے جا کے طواف صفا کر دے، اس کا عمرہ ہو گیا۔ اب آپ اس کو بغیر نیت کے لے آئے ہیں، جب پاک ہو جائے عمرہ بھی کروائیں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں۔ میں نے قرآن شریف سر پہ رکھ کے قسم کہی، قرآن شریف سر پہ رکھ کے قسم نہیں ہوتی۔ اگر تم نے اللہ کا نام لیا تھا یا کہا تھا کہ اس کلام اللہ کی قسم ہے، پھر تو قسم ہو گئی، پھر کفارہ ادا کرو۔ توڑ دیا ہے تو توبہ کرو، کفارہ ادا کرو اور آئندہ جھوٹی قسم نہ کھایا کرو۔ زمزم کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیے یا بیٹھ کے پیے؟ بھائی یہ لوگوں میں بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، ہر پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کوئی پیے تو جائز ہے، یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، لیکن زمزم کھڑے کھڑے بھی پی لو تو جائز، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جب زمزم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، زمزم شرم میں کھڑے ہو کے پینا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔